کے پاس تھا تو اس سے کہیں زیادہ عظیم الشان علم رسول پاک کے صدقے اور طفیل میں حضور کے صحابہ کے پاس، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے پاس اور آج تک اولیاء اللہ کے پاس ہے. اور بے شک حضور علیہ السلام کا علم تو سب سے زیادہ وسیع اور عظیم ہے. دوسری محبت کی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو پتہ چلا ولادت مصطفیٰ سے پہلے جو حالات عرب کے تھے ان حالات کا نقشہ کھینچنا، ان کا واقعہ کا بیان کرنا، یہ قرآن کا طریقہ ہے. قرآن نے فرعون کے ان واقعات کو بیان کیا جو بنی اسرائیل کے ساتھ وہ فرعون کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے. تو اس ظلم ستم کا بیان سے ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ وہ تو پچھلی قوموں کا واقعہ ہے، مگر ہمیں اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ہمیں اس سے کیا نصیحت مل رہی ہے؟ تو قرآن والوں کے اندر یہ واقعہ نازل کر کے بتایا گیا کہ جس طرح پچھلی قوموں کے واقعات قرآن بیان کر رہا ہے نبیوں کی ولادت سے پہلے کے، تم بھی اپنے محمد مصطفیٰ سے پہلے، ان کی ولادت مقدسہ سے پہلے جو عرب کے حالات ہیں ان کا بیان کیا کرنا. وہ بھی بیان میلاد مصطفیٰ کا حصہ بن جائے گا، قرآن کے طریقہ بن جائے گا، اور جس طرح اس بیان سے تمہیں ثواب مل رہا ہے اس بیان سے بھی تمہیں ثواب ملے گا. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، واقعہ یوں ہوا کہ پھر فرعون نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. 70,000 لڑکے مار ڈالے گئے، معصوم بچوں کو مار ڈالا گیا. مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اسے دنیا کا فرعون روک نہ سکا. تو اس سے ایک بات آج کے جدید دور کے حوالے سے بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آج برتھ کنٹرول کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ روکو، زیادہ ولادت نہ ہونے دو مسلمانوں کے ہاں. مسلمانوں کے ملکوں میں جو ہے نا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ کیا کریں گے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے. یاد رکھنا رزق اللہ کے سپرد ہے، تدبیر اختیار کرنا الگ چیز ہے. ایک تدبیر کے طور پہ کسی چیز کا اختیار کرنا اور ہے، لیکن ایک قانون بنا کر اسے نفاذ کر دینا یہ اور چیز ہے. تو اولاد کو روکنے کا جو قانون ہے یہ پاس کرنا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور مسلمان معاشرہ تو ویسے ہی جہاد والا معاشرہ ہے. اس معاشرے کے اندر تو جہاد ہوتا ہے اور جہاد ہم اسلام کا چھٹا رکن ہے. سو اس لیے مسلمانوں کو تو چاہیے کہ مسلمان اس ایسے کاموں پر توجہ نہ کریں. یہ فرعونی سوچ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے نا کسی کے ہاں نسل کشی کریں گے یا کسی کے ہاں ہم جو ہے نا وہ نسل کشی کریں گے اور روکیں گے، اولاد کو روکیں گے، پیدا ہونے کو روکیں گے تو شاید وہ قوم برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. تو دنیا میں ایک قانون، اتنا بڑا فرعون، اتنا بڑا بادشاہ جو پورے مصر کا بادشاہ ہے، فرعون ہے. دنیا بھر کے فرعونوں اور دنیا بھر کے نمرودوں اور دنیا بھر کے کافروں اور دنیا بھر کے ڈکٹیٹروں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے نت نئے منصوبے بنانے والا سن لو، یہ کام تم سے پہلے تمہارا بڑا شیطان کر چکا ہے. فرعون نے یہ کام کرنے کی کوشش کی. اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام کو آنے سے روکنے کے لیے 70,000 معصوم بچوں کو قتل کیا. لیکن جس نے آنا تھا وہ آ گیا اور وہ فرعون کے محل میں رب نے پالا اس کو. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہوئی فرعون کے محل میں ہوئی کہ تو جس سے ڈرتا ہے میں اسی کو تیرے گھر میں پالوں گا اور تجھے پتہ تک بھی نہیں چلنے دوں گا. تو روک رہا ہے تو خدا کے کسی کام کے سامنے کوئی نہیں روک سکتا. خدا جس کو جو کچھ کرنا چاہے اس کے ارادوں کے سامنے کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا. وہ جسے نوازنا چاہے اسے کوئی غریب نہیں کر سکتا، وہ جس سے چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سارے ارادوں کو پورا کرنے والا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کا ذکر ہے کہ وہ چلے گئے اور ان کے پیچھے قوم جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہوئی. انہوں نے بچھڑے کو پوجا کرنا شروع کر دیا. واپس تشریف لائے، آپ تورات کے نسخے لے کے آئے. آگے انشاءاللہ وہ واقعات آتے رہیں گے، میں انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ کو سناتا رہوں گا. پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا توبہ کرو، توبہ کی. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ ترجمے میں آپ نے یہ بات سنی تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم کیا ہوا. دراصل جن لوگوں نے بھائی اگر بھتیجے نے بچھڑے کی پوجا کی، شرک کیا، تو چاچے کو کہا کہ تو اپنے بھتیجے کو مار. یا بھتیجا اگر جو ہے نا وہ اللہ کی توحید پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پہ عمل کر رہا تھا لیکن بچھڑے کو پوجا کرنے والا چاچا تھا، تو بھتیجے کو کہا کہ چاچے کو قتل کر. ماموں کو کہا بھانجے کو قتل کر.
تو مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے قتل کروایا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے شرک نہیں کیا اور آپس کے رشتہ دار ہوں. باپ اور بیٹے کے درمیان اگر یہ بات ہے تو بیٹا باپ کو قتل کرے گا یا باپ بیٹے کو قتل کرے گا. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والوں سے یہ کہا گیا کہ آپ نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مانا, اللہ کی توحید کو مانا, آپ میں سے جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو جو ہے نا وہ قتل کرو. اس طرح ایک دن کے اندر 70,000 یہودی قتل ہوئے. پھر اللہ پاک نے ان کی بخشش کر دی. فتاب علیکم, اللہ نے توبہ قبول کی. جنہوں نے مارا وہ بھی بخشے گئے, جو مرے ہیں وہ بھی بخشے گئے. اللہ نے فرمایا جو مقتول ہیں ان کا درجہ شہداء کے طور پر, کیوں ان کو دنیا میں سزا مل گئی نا, انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا, مار دیا گیا, تب وہ مرے تو اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں پا لی نا, قتل ہو گئے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, وہ بھی بخشے گئے اور وہ جو مارنے والے تھے وہ بھی بخشے گئے. یہاں سے ایک تھوڑا سا فیضان میں آج کے دور کے حساب سے لینا چاہتا ہوں. اسی طرح جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی. تو جنگ جمل یا جنگ صفین, اس میں دونوں طرف مسلمان تھے لڑنے والے. تو اب کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ وہ شہید ہیں اور دوسرے شہید نہیں ہیں, وہ شہید ہیں اور دوسرے شہید نہیں ہیں, نہ, یہ دونوں حق پر تھے, دونوں طرف صحابہ اکرام تھے, دونوں حق پر تھے. ایک طرف حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے, حق ان کے ساتھ تھا. دوسری طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ پاک کی طرف سے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اس لیے حق تو حضرت علی کے ساتھ تھا. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مقتولین ان کے لیے گڑھے کھود دیے گئے اور ان کو دفنانا تھا, اب ان کا جنازہ پڑھنے کی باری تھی. ادھر حضرت مولا علی نے بھی اپنے مقتولین کو, جتنے بھی تھے ان شہداء کو, جس وقت ان کو دفن کرنا چاہا, وہ جنازہ پڑھ لیا, دفن کر لیا, تو دیکھا تو کچھ بندے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا جی ہمیں حضرت امیر معاویہ نے بھیجا ہے, انہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے مقتولین پر بھی جنازہ پڑھ لیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, کمال وسعت ظرف والی ہستی, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, وہ مولا علی جن کے لیے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, وہ مولا علی جن کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت موسیٰ و ہارون, کمنزلت میں موسیٰ و ہارون, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے, اسی طرح میرے لیے اے علی تم ہو. اتنی بڑی شان مولا علی پاک کی, اتنا بڑا مقام. انہوں نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اے معاویہ میں تیرے بندوں پر جنازہ نہیں پڑھتا, نہیں, فرمایا اٹھے اور اٹھ کر چل پڑے اور گئے جہاں کہ حضرت امیر معاویہ کے ان بندوں کو جو حضرت علی کی فوج کے ہاتھوں سے شہید ہوئے, جنازہ مولا علی پاک نے خود پڑھایا. تو اس طرح حضرت مولا علی نے اپنے عمل مبارک سے ثابت کر دیا کہ یہ اجتہادی طور پر جو معاملہ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کے درجات بلند ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش ہیں, اور دونوں کے لیے قرآن نے کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنہ. میرے محمد کا ایمان کی حالت میں زیارت کر کے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے. درجات کی بلندی اپنی مقام پر ہے. لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے نا فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم کے تحت جو ہے نا یہ کلمات, اسی طرح مفسرین کلام نے یہاں پر اس طرف لکھے اور اس طرف گئے, تو میں نے بھی یہ نقطہ یہاں پر پیش کر دیا. فرمایا کہ لوگوں ان واقعات کو یاد کرو. پھر تم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جی ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت آنکھوں کے سامنے نہ کرا دیں, نر اللہ جہرتن, ہم کھلا سامنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں تو پھر ہم مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. 80 افراد تھے, وہ کہا چلو میقات پر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. طور پر لے گئے. فاخذتهم الرجفۃ, زلزلہ آیا, وہ 80 کے 80 بندے گر گئے, ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم ان بندوں کی وجہ سے, مولا کریم تو اپنے قہر و غضب کو دور فرما, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مولا کریم جو ان سے غلطی ہوگی معاف کر. اشارہ کیا کیا, اوے میرا ایک چھوٹا سا زلزلہ اور ذرا سا جھٹکا تو برداشت نہیں کر سکے ہو, تو میرا جلوہ کیسے برداشت کر سکو گے؟ صاف بات ہے. آپ دن کے ٹائم سورج کو دیکھو, 12 بجے کے قریب آپ ذرا سورج کی طرف نظر اٹھاؤ, بادل نہ ہو, صاف ستھرا آسمان ہو, سورج سے آنکھ ملاؤ, ملا سکتے ہو؟ کوئی عورت ملا سکتی ہے؟ جب اللہ کی مخلوق ہے ایک چھوٹی سی سورج,
اس سورج سے بھی کئی بڑے بڑے سیارے اب سائنسدان بتاتے ہیں کہ موجود ہیں. جب ایک چھوٹی سی مخلوق سے ہم آنکھ نہیں ملا سکتے تو اس مخلوق کے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں ہم کیسے آنکھ ملا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ناممکن ہے. تو ہمیں اپنے نبیوں کے پیچھے چلنا چاہیے, نبیوں کی تعلیمات کے پیچھے چلنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ, ان کی قوم کا یہ واقعہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے, اور ہمیں یہ فیض دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, محمد مصطفیٰ کے حکم کے مطابق ماننا ہے, حضور کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے. اور پھر حضور نے دیکھ لیا, ہم نے دیکھ لیا, الحمدللہ ہمیں حضور کے دیکھنے پر ایمان ہے. حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لیا, ہمیں یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کو سب کچھ پتہ ہے, اور اللہ بھی حق ہے, حضور بھی حق ہے. قربان جائے, مجھے یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مبارک یاد آ رہی ہے, اور میں وہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو رفع عنی حجابا لمزدت یقینا, اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا لیا جائے اور مجھے وہ چیز آنکھوں سے نظر بھی آ جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو محمد مصطفیٰ سے سن کر میں نے یقین لایا ہے وہ اپنے دیکھنے سے بھی زیادہ ہے. مجھے اپنے دیکھنے پر اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا اعتبار محمد مصطفیٰ سے سن کر ایمان لانے میں اعتبار ہے. اور یقیناً ہمیں مصطفیٰ کے وسیلے سے جو ایمان ملا ہے وہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ہمارے خاندان کے ایک عظیم شان شاعر گزرے, امان اللہ اجمل جنڈیالوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک شعر ہے, کہتے ہیں تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے, خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 تلاوت. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو, فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا, کھاؤ اور پیو خدا کا دیا, اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا, تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے, کچھ ساگ اور ککڑی اور گھیوں اور مسور اور پیاز. فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو, وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا, اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری, اور خدا کے غضب میں وہ لوٹے. یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے. یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا. سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات, بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ کرم ہوا, یہ بھی میرا انعام ہے, یہ مہربانی ہوئی, یہ میرا انعام ہے. ابھی تک آپ نے جو کچھ باتیں سنی اس میں سے یہ جو کچھ ہوا آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں میں نے فرعون سے نجات دی, یہ میرا انعام ہے, شرک سے نجات دی, یہ میرا انعام ہے, توبہ تمہاری قبول کی, یہ میرا انعام ہے, طور کے پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, یہ میرا انعام ہے. طور کے پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرے تو انعام ہے بنی اسرائیل پر.
توبہ قبول فرمائے انعام بنی اسرائیل پر، شرک سے بچائے انعام بنی اسرائیل پر، کسی ظالم بادشاہ سے بچا لیا یہ انعام بنی اسرائیل پر۔ امت مصطفیٰ تصور کرو ہمیں بھی اللہ پاک نے لات و منات و حبل کی جھوٹی بندگیوں سے اور ان کے شرک سے بدعت سے بچایا۔ ہندوستان میں رہنے والوں، ہندوستان کے اندر 3 لاکھ بت تھے، بعد روایتوں میں آتا ہے 30 کروڑ بت تھے، ہندوستان کی تاریخوں میں آتا ہے 30 کروڑ بت، ان کی پوجا ہو رہی تھی، ایک خدا کو جاننے والا کوئی نہ تھا۔ آج 36 کروڑ مسلمان اگر انڈیا میں اور 16 کروڑ مسلمان اگر پاکستان میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اگر بنگلہ دیش میں، تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، وسیلہ ہے کملی والے مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ کا۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا۔ کہہ دیا اختر کسی نے کان میں لا تقنطو، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، الغرض آدمیت کا ساما مہیا کر دیا۔ مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو، اس اللہ کریم نے اس کائنات عرب میں جہاں شرک ہی شرک تھا، اللہ کا احسان ہے کہ عرب کے لوگوں کو توحید کا جام عطا کیا تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو، طور کے پہاڑ کا ذکر کر رہا ہے، میری نعمت کو یاد کرو۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ جب تمہیں پانی کی ضرورت پیش آئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی درخواست، کیا دعا کی موسیٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی کی ضرورت پیش آئی۔ لمبا واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق مل جائے اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، قحط پڑ گیا ہے، پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں، کیا کریں؟ نافرمان قوم، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑالو قوم، آپس میں لڑنے والے، نا اتفاق، وہ قوم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضور ہمیں پانی کی درخواست ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں پانی ملنا چاہیے، بڑے پیاسے ہو گئے، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم گئی، پانی دینے والا اللہ، پانی کا مالک اللہ، پانی برسانے والا اللہ، لیکن وہ نافرمان قوم کو بھی پتہ تھا کہ اگر ہم نے دعا کی تو پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، یا دعا کے بدلے کہیں پتھر نہ آ جائیں، محبوبوں کے وسیلے سے دعا کریں قبول ہو جائے گی۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے اور موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، تو رب نے یہی فرمایا کہ موسیٰ یہ نافرمانوں کے لیے پانی مانگ رہے ہو، یہ گناہگاروں کے لیے پانی مانگ رہے ہو؟ نہیں، ہیں تو گناہگار، مگر اب میں ان کو تھوڑا ہی دیکھ رہا ہوں، اپنے کلیم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنے محبوبوں کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس سے تعلیم ملتی ہے کہ لوگوں گناہگار ہو جاؤ، فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں، فاسق ہو گئے ہو تو مایوس نہ ہونا، فاجر ہو گئے ہو تو مایوس نہ ہونا، تم سے شیطان نے کتنے بڑے گناہ کرا لیے تو مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لوگوں تم نے کتنا بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو، ایک بار میرے محبوب کے در پہ آ کے کہہ دینا کہ خدایا غلطی ہو گئی، میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، در محبوب کی نسبت کو دیکھوں گا کہ کھڑے کہاں ہیں، اس نسبت کا واسطہ یہ ہوگا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تمہیں اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ملے گا، اللہ رحمت والی شان سے تمہیں ملے گا اگر تم محبوب کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ یہ وسیلہ سمجھا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بارش اللہ نے دینی تھی، پانی اللہ نے دینا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے تو اللہ آسمان سے ڈائریکٹ پانی دے دیتا یا زمین سے چشمے ابال لیتا؟ نہیں،
فرمایا اس قوم کو سمجھانا ہے کہ تمہیں تمہاری لیاقت، قابلیت، عبادت، سجدوں کی وجہ سے نہیں عطا ہو رہا، میرا کرم تمہیں مل رہا ہے تو میرے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے مل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس قوم کو دھیان کرانے کے لیے، نبی کا مقام بتانے کے لیے، نبی تو نبی، نبی کے ہاتھ کی برکت بتانے کے لیے، نبی کا ہاتھ تو نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ میں مس ہونے والی لاٹھی کا مقام بتانے کے لیے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو اس پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک الگ الگ چشمہ جاری ہو جائے گا۔ پتھروں سے پانی نکلتا ہے، اللہ اللہ اللہ، پتھروں کے اندر تو پانی کبھی جذب بھی نہیں ہوتا، پتھر تو پتھر ہوتے ہیں، پتھروں میں کب پانی آیا؟ پتھر تو پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کے اندر پانی کہاں ہوا؟ پتھر تو پانی چوس نہیں سکتا، پانی پی نہیں سکتا، پتھر اندر سے بھی خشک، باہر سے بھی خشک، بے جان چیز ہے۔ لیکن فرمایا لوگوں بے جان ہوگا لیکن جب اس کے اوپر میری جان والے، میرے پیارے، میرے کلیم کا عصا لگ گیا تو میرے کلیم کے عصا کی برکت سے، میرے کلیم کے ہاتھوں کی برکت سے، میرے موسیٰ، میرے نبی کی برکت سے اس پتھر کے اندر سے بھی پانی جاری ہو گیا۔ پتا چلا ناممکن کے اندر سے بھی ممکنات ہو جاتے ہیں اگر نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہو، نبی کی نسبت سے ہو، نبی کا ڈنڈا لگ جائے تو یہ کرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، ہر ایک نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ڈنڈا لگا، ان کے لاٹھی سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور چشمہ، ہر ایک چشمہ شفا یاب، ہر چشمہ پانی دینے والا ہے۔ تو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دیا، یہ جو ہے نا یہ حنفی کہاں سے آ گئے، مالکی کہاں سے آ گئے، یہ شافعی کہاں سے آ گئے، یہ قادری کہاں سے آ گئے، نقشبندی کہاں سے آ گئے، یہ چشتی کہاں سے آ گئے۔ بابا اگر موسیٰ کلیم اللہ کا ڈنڈا لگے تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ مصطفیٰ کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عصائے مبارکہ ہے، جو اس کی برکات ہیں کہ جب وہ کسی کے دل کے پتھر پر پڑتی ہیں تو وہاں سے کتنے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اگر عام پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ہو جائے تو وہاں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس مصطفیٰ کریم کی امت کے جن دلوں پر حضور علیہ السلام کی نظر کرم کا پتھر پہنچا، حضور کے دستے کرم کی توجہ اس طرف ہو گئی تو پھر وہاں سے بھی چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ اگر وہاں سے 12 چشمے پھوٹ جائیں تو اعتراض کوئی نیت، تو یہاں سے بھی اگر 4 چشمے فقہ کے پھوٹ گئے، 4 چشمے طریقت کے پھوٹ گئے تو یہاں پر بھی وہی سمجھ لو کہ یہ دین اسلام کے اس پتھر مبارک سے یا انسانوں کے دلوں کے پتھروں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عصا کی برکت سے، حضور کی نگاہ کی برکت سے یہ چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ چشمے بھی برکت والے ہیں۔ وہاں چشمہ بھی، ہر چشمہ شفا والا، یہ بھی ہر چشمہ شفا والا، حنفی بھی شفا والے، شافعی بھی شفا والے، حنبلی بھی شفا والے، مالکی بھی شفا والے، قادری بھی شفا والے، نقشبندی بھی شفا والے، چشتی بھی شفا والے، سہروردی بھی شفا والے، اویسی بھی شفا والے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ ہمیں ایک کھانے پر ہم سے گزارا نہیں ہوگا، وہی تیتر بنا ہوا اور وہ ساتھ اس کے ایک میٹھا حلوہ آسمان سے نازل ہو رہا تھا، تو بھنے بنائے کھانے، تیار کھانے ان کو مل رہے تھے صبح شام، جی آسمان سے من و سلوہ مل رہا تھا۔ کہنے لگے بہت عرصہ ہوا ساگ نہیں کھایا، پیاز نہیں کھایا، مسور نہیں کھائی، جی گیہوں نہیں کھائی، ککڑی نہیں کھائی، پیاز نہیں کھایا، بہت عرصے سے پیاز کا دل چاہ رہا ہے، ساگ کا دل چاہ رہا ہے۔ بے شک دل کا چاہنا بری بات نہیں ہے، لیکن پہلے اس نعمت کا شکر ادا کر کے کسی اور نعمت کو مانگتے تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کر کے، بے قدری کر کے، اس نعمت کی ناشکری کر کے وہ نعمتیں مانگی، اس لیے وہ نعمت ان کے لیے ذلت کا سبب بن گئی۔ آج ہم بھی پیاز کھاتے ہیں، پیاز کھانا ذلت نہیں ہے۔ آج ہم بھی مسور کھاتے ہیں، مسور کھانا ذلت نہیں ہے۔ آج ہم بھی ککڑی کھاتے ہیں، ککڑی کھانا، کھیرا کھانا یہ کوئی ذلت نہیں ہے، لیکن یہ ذلت ہو گئی بنی اسرائیل کے لیے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ناشکری کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج امت مصطفیٰ کے لیے وہی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کو ہمارے لیے یہ ذلت اور عذاب نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے محبوب کے ناشکرے نہیں ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ نعمتیں ہمارے لیے شکر ہیں الحمدللہ۔ اگر پیاز کھائیں تب بھی شکر ہے اللہ کا، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ ککڑی کھائیں، کھیرا کھائیں، گیہوں کھائیں، ساگ کھائیں،
اور چرگے کھائیں، حلوے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال نعمت کو کھانا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور جو اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ کا شکر بنے گا، جو اللہ کا شکر ہوگا، نعمت کا اظہار، نعمت کا شکر، وہ اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ جاؤ کسی شہر میں جاؤ، جو تم نے کہا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، والمسکنہ، اور ناداری مسلط کر دی گئی۔ پتہ چلا نبی کی عطا کو سے منہ موڑ کر اپنی مرضی کرنے سے ذلت مل جاتی ہے اور مسکنت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے سے بچائے، قیامت تک ہماری نسلیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے تو ادب والی عطا فرمائے، تعظیم والی عطا فرمائے، بے ادب اور گستاخ نسلوں سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب اس لیے آیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری ان پر اس لیے مسلط کی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے ادبی کرنے والوں، قرآن سے غفلت کرنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں، تمہارے گھروں میں صبح سویرے سویرے اٹھ کر ٹی وی پہلے کھل جاتا ہے، تمہارے گھروں میں اٹھ کر سویرے سویرے دنیا کی ہر چیز کھل جاتی ہے۔ اٹھو، آپ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی بے قدری چھوڑو۔ صبح اٹھو، پہلے اپنی نمازیں ادا کرو، وقت پر نماز ادا کرو، وقت پر نہیں آنکھ کھل سکی تو قضا نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اور نماز کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھو۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کھلے گا اس گھر میں کبھی ذلت اور خواری نہیں آئے گی۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اور زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے خدا کی آیتوں کا انکار کیا۔ ایک طرف قرآن بتا رہا ہے کوئی چیز، دوسری طرف تمہیں ڈاکٹر بتائے، تمہیں ڈاکٹر پر زیادہ یقین ہو، قرآن پہ یقین نہ ہو، تو یہ تمہارا قرآن کو انکار کرنے کے مترادف ہوگا۔ نہ سونیا، قرآن پر زیادہ یقین رکھو، قرآن کی بات پر یقین کرو۔ ہر دنیا کی فلسفہ ایک طرف ہو اور دنیا ایک طرف ہو، قرآن مجید کی بات آپ نے ماننی ہے، قرآن مجید کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے تھے۔ انبیاء کرام کو شہید کرنا ویسے ہی کوئی حق نہیں ہے کسی کو پہنچتا کہ نبی کو شہید کرے، استغفر اللہ العظیم، لیکن یہ بغیر الحق کہہ کر تو انبیاء کی مظلومیت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کو شہید کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، چہ جائے کہ انبیاء کرام کو قتل کرے تو استغفار۔ ذالک بما عصوا، یہ بدلہ تھا ان کی ان نافرمانیوں کا، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو حد سے بڑھنا نبی کی گستاخی ہے، نبی کی بے ادبی حد سے بڑھنا ہے، اور حد کے اندر رہنا نبی کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں نبیوں کی تعظیم عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور خصوصاً سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ہمارے مذہب کے اندر جو ہے وہ کسی بھی نبی کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں، جو تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ تعظیم ہم تمام انبیاء کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ برکات مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔